बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 386 FA कंपलसरी इंग्लिश जो इंटरमीडिएट लेवल पर है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के FA के कोर्स में शामिल है, जिसका कोर्स कोड है 386। ये कंपलसरी इंग्लिश है। इसका जो पार्ट 1 है उसका लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, 9th पढ़ेंगे, जिसका अनवान है टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉकिंग अबाउट पास्ट होता क्या है। इसकी मुख्तसर तारीफ देख लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम अपने माजी के बारे में कैसे बातें करते हैं। माजी के बारे में बातें करना, इसका अनवान है हम सबसे जो भी हैं जैसे भी हैं, हमारे माजी की कुछ यादें होती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। हमें कभी कभी अपने माजी की याद आती है तो हम उसकी खुशगवार यादों में खो जाते हैं। हम जब भी कभी माजी के बारे में बात करते हैं तो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं: दैट्स टेरिबल, दे हंटेड, दे स्वाम। ये इस तरीके से कुछ अल्फाज हैं जिनको हम माजी की बातों में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में माजी के बारे में बातें करते हुए हमेशा जो एक इसका कानून है, इंग्लिश का जो एक कायदा है कि माजी के बारे में बात करते हुए पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब हम फ़ेल माजी का इस्तेमाल करते हुए फ़ेल माजी को पढ़ते हैं कि जब भी हम इंग्लिश में किसी से अपना माजी डिस्कस करते हैं या माजी को बयान करते हैं तो हमेशा हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो ज़माना बीता हुआ आता है तो उसके हिसाब से हम माजी की बात करते हैं। तो इस माजी को इस तरह से देखते हैं कि ये एक आपकी जो कोर्स कोड की बुक है, इसका पेज नंबर 212 है, यानी 212 है। उसमें एक डायलॉग दिया गया है या एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें एक बेगम महमूदा सुल्ताना है, तो उसके बारे में एक उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी या उसके बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है। तो उसके जो सवालात हैं ये मैंने मुख्तसर करके आपके सामने दिए हुए हैं। तो उस पैरा को पढ़कर उसमें आपने उसका प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ़ द सिटी वेयर शी स्टडी, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, फर्स्ट जॉब, नेचर ऑफ़ जॉब, लेटर जॉब, नेचर ऑफ़ द लेटर जॉब, ये वगैरह इसमें से ढूंढ कर आपने उनके जवाबात लिखने हैं। फिर उसके साथ है नेक्स्ट है कि when we talk about the past we often use these phrases। तो जब भी हम माजी के बारे में बात करते हैं तो हम ये जुमले इस्तेमाल करते हैं: as far as I remember quite clearly, they that remind me of, that take me back, I shall never forget the time। ये जुमले माजी में इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके साथ है you should also try and talk about your past experience in your tutorial। You can talk about your first day at school, the first beating you got from either your father or your mother, the first pocket money of parents you received, any such incident which make you happy or sad। फिर इसके अलावा मज़ीद नीचे है the distance between the listener and the speaker, the accent of the speaker, unfamiliar vocabulary, unknown topics, distracting noise or sound, lack of attention। तो ये जुमले माजी को बयान करते हुए इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके बाद है जी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रिडिक्शन। अब देखते हैं कि प्रिडिक्शन क्या होता है। प्रिडिक्शन का मतलब भी होता है अंदाज़ा लगाना। जिस तरह हमने पिछले लेसन में एंटिसिपेशन पढ़ा है, उसका मतलब भी था अंदाज़ा लगाना, और प्रिडिक्शन भी है अंदाज़ा लगाना, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ बातों का फ़र्क है। उसको पहले हम इसकी तारीफ़ को देखते हैं
پھر اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ پریڈکشن ایک ریڈنگ تکنیک ہے۔ ریڈر پریڈکشن کی مدد سے اندازہ لگاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مثلاً ہم موسم بتانے والے جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ موسم کو دیکھ کر آگے کا بتاتے ہیں کہ آگے موسم کیسا ہوگا۔ تو پریڈکشن کرتے ہوئے وہ جو پریڈکشن لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے لیے جو ضروری ہوتا ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کلو اور دوسرا تجربہ، کیونکہ جب وہ موسم کے بارے میں پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں ہی سراسری نہیں بتا دیتے، بلکہ وہ اس کو جانچ کر مثلاً اس کے پریڈکٹ کر کے پھر اس کے کلو کی مدد سے پھر اپنے تجربے کی مدد سے اس کو بتاتے ہیں کہ آگے موسم کیسا ہوتا ہے، تو یوں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے موسم کا حال بتانا۔ بالکل اسی طرح ہم بھی پیراگراف پڑھ کر پریڈکشن کرتے ہیں یا پریڈکٹ کرتے دیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پڑھائی سے تو آپ اندازہ لگاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی جو مزید چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان پیروں میں پریڈکشن دے رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیو یو ایور ریڈ اے بک اینڈ گیس دا اینڈنگ؟ کیا آپ نے کبھی کتاب پڑھی اور پھر اس کے آخر اختتام کا اندازہ لگایا ہے؟ ہیو یو ایون واچ اے مووی اینڈ نو واٹ وڈ ہیپن نیکسٹ؟ کیا آپ نے کبھی فلم دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے آگے کیا ہوگا؟ تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے، if you did you were making a prediction، اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ نے پریڈکشن دی ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہے۔ تو اس کے لیے did you do it، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو اس طریقے سے آپ سے امتحان میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو یہ امتحانی نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے۔ پریڈکشن لگانا کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سٹوری کلیو، یور ایکسپیرئنس آف پریڈکشن اور پھر پریڈکشن۔ You can make a prediction when you use clue or hints from the story together with what you know from your own experience to guess what will happen next۔ مثلاً جیسے اوپر میں نے بیان کیا کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا اختتام کیا ہوگا شروع سے ہی، تو اس کے لیے جو کلو اور آپ کا تجربہ، جو آپ کے اچھے ریڈر ہیں یا آپ اچھے قاری ہیں تو اس کے لیے آپ اس تجربے سے اس کا بتا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو لیٹس ایٹ سم ایگزامپل، تو آئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مثال ہے، پہلے پریڈکشن ہے، فیصل ول گو آن دا ٹرپ اینی وے، یعنی فیصل کہیں بھی ٹرپ کے لیے جا سکتا ہے، سیر و تفریح کے لیے۔ کلو اس کے لیے ہے، ہی ہیڈ ڈن سائیکلنگ ان آل کائنڈ آف ویدر، کہ اس نے اپنی جو سائیکل کو تیار کروایا ہے وہ ہر طرح کے موسم کے لیے۔ پھر ایکسپیرئنس، وین یو ریئلی لو ٹو ڈو سم تھنگ یو وانٹ لیٹ دا لٹل رین اسٹاپ یو، یعنی جب آپ کسی چیز سے جانے کے لیے یا کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ میں لگن ہے، محبت ہے، تو آپ چھوٹی موٹی تکلیف کو نظر انداز کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ ابھی فیصل ٹرپ پر جا رہا ہے تو اس نے، کیونکہ وہ سائیکلنگ جانتا ہے موسم میں چلانا، ہر طرح کے موسم میں، تو جو بارش ہو رہی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چلا جائے گا۔ تو یوں آپ نے پریڈکشن کی کہ فیصل ول گو آن دا ٹرپ اینی وے، جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کلیو ہنٹس یہ تھے کہ وہ ہر طرح کے موسم میں سائیکلنگ کر سکتا ہے۔ تو پھر ایکسپیرئنس یہ ہے کہ تجربہ جو آپ اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی بارش کو نظر انداز کر دے گا۔ تو یوں آپ نے ایک پریڈکشن دی جو آپ کی سچ ہوئی۔ پھر نیکسٹ پریڈکشن ہے، مریم ول ٹیک دا پپی ہوم، مریم اپنے گھر کس کو لائے گی؟ کتے کے بچے کو، پپی کتے کے بچے کو کہتے ہیں۔ کلیوز کیا ہے؟ شی لو اینیملس، کہ وہ جانوروں سے محبت کرتی ہے۔ شی باٹ ونڈر اینیملس ہوم، کیونکہ اس نے کئی طرح کے جانور اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایکسپیرئنس جو اس میں آپ کا شامل ہے، وین سم تھنگ ان ہرٹ پیپل یوزلی ٹرائی ٹو ہیلپ، یعنی جب کوئی چیز آپ کو ہرٹ کرتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو کسی چیز وجہ سے ہرٹ کرتی ہے تو پیپل یوزلی ٹرائی ٹو ہیلپ، کہ انسان کے اندر یہ ایک نیچر ہے کہ وہ اس کو مدد کرنے دوڑتا ہے۔ تو یوں آپ کی پریڈکشن ہوئی جو آپ کی کلیو اور ایکسپیرئنس کی وجہ سے
درست ثابت ہوئی۔ پھر نیکسٹ پریڈکشن ہم دیکھتے ہیں، بابر ول بی لیٹ فار اسکول، بابر اسکول سے لیٹ ہوگا، کیوں؟ اس کا کلیو ہے ہی ہیڈ ٹربل واکنگ اپ، کیونکہ وہ اوپر کی طرف چلتے ہوئے کچھ مشکلات کا اس کا سامنا ہوتا ہے۔ ہی ڈڈ بین لیٹ فار اسکول 3 ٹائم، کیونکہ وہ اس طرح پہلے بھی 3 بار اسکول سے لیٹ ہو چکا ہے۔ اب ایکسپیرئنس، if you don't wake up in time you will be late for school، اس سے تجربہ کہ آپ اگر جلدی نہیں اٹھتے یا اس کے لیے جلدی پریپریشن اسکول جانے کے لیے نہیں کرتے تو آپ اسکول سے لیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے پریڈکشن کہ پریڈکشن کیسے دی جاتی ہے، اس میں کس کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثلا اس کے لیے جو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ ہے کلیو اور ایکسپیرئنس۔ یوں ہم نے کچھ پریڈکشنیں دیں، تو یہ جو آپ کی کورس کوڈ کی بک ہے اس کے پیج نمبر 221 پر یہ ہے، 220 اور 221 پر ہے کلیو اور اس کا پریڈکشن دینے کا انداز، وہاں جا پر ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، وہاں کچھ مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی بیان کیے ہوئے ہے۔ تو میں نے یہاں مختصراً آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو شامل کیا، اور آپ وہاں جا کے اس کو میرے اس لیکچر کی مدد سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس میں اچھی گارنٹی کے ساتھ یا اچھے انداز کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید کرتا ہوں جو آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔